غزوہ بنی قریظہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، لوگو جلدی چلو، ہم نے عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ نوٹ کیجئے پوائنٹ کو۔ فرمایا ہم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھ دی ہے۔ لوگ مدینہ سے چل پڑے اور یہ فاصلہ تقریباً کوئی 3 کلومیٹر کے قریب کا تھا۔ تو جب جا رہے ہیں تو راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا۔ اب جاتے وقت جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں گئے تھے، کچھ یعنی گروپ ہو کے گئے تھے، وہاں پہنچے تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو راستے میں جو ہے وہ 2 طرح کے گروہ بن گئے، 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا وہاں عصر کی نماز پڑھنی، لہذا وہاں جا کے پڑھیں گے۔ دوسروں نے کہا، نوٹ کریں، ایک لوگ تھے قرآن و حدیث کی نص پہ چلنے والے، جو فرما دیا بات ختم، ادھر ادھر کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ نص یہ ہے کہ وہاں پڑھنی ہے لہذا وہاں پڑھنی ہے۔ دوسروں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا ہمیں جلدی نکلنا چاہیے، لہذا ہم جلدی نکل پڑے۔ اب عصر کی نماز ہو گئی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، تو ہمیں راستے میں پڑھ لینی چاہیے۔ اب کچھ لوگوں نے وہیں پہ پڑھ لی نماز، اور کچھ لوگوں نے بنی قریظہ میں عصر کی نماز پہنچ کے پڑھی۔ جب وہاں پہنچ کے پڑھی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اچھا، جنہوں نے عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھی نا، وہاں مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جا رہی ہے، جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ نبی کا فرمان، نبی کے الفاظ یہ ہے کہ جو کہہ دیا اس کو ماننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لوگوں نے یہ کیا ہے، کچھ نے وہاں نماز پڑھ لی، کچھ نے وہاں جا کے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو برا کہا نہ ان کو برا کہا، فرمایا وہ بھی صحیح، اور چھوڑو اس بات کو کہ فلاں کی نماز کیا، فلاں کی نماز کیا۔ جب بنیاد دلیل موجود ہے، وہاں کوئی اپنی بنیادی خواہشیں نہیں ہے، یا مطلب نہیں ہے کہ میں نے اپنے فرقے کو جتانا ہے، نہیں، آپ کے پاس دلیل ہے، دلیل لے کے آؤ پہلے صحیح والی۔ بنائی ہوئی دلیلیں نہیں ہوتی ہیں، اکثر لوگوں نے دلیلیں صرف اور صرف اپنے فرقے کو، اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو بنانے کے لیے، اپنے مسلکوں کو بنانے کے لیے دلیلیں جوڑ موڑ کے بنا لیتے ہیں کہ چونکہ میرا مسلک یہ ہے، میرا امام یہ ہے، میں فلاں کا مقلد ہوں، میں فلاں کا مقتدی ہوں، لہذا میں نے اس کی بات ماننی، بات ختم۔ نہیں، ذرا جب پوچھئے اپنے امام سے، پوچھئے اپنے مقتدا سے، اپنے رہبر سے، دلیل کیا ہے۔ جب دلیل ہو تو دلیل کے پیچھے اللہ کا قرآن اور اللہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، بات ختم، وہ کرو یا وہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور وہ کون سا دن ہے جس دن صحابہ غم میں نڈال تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ لوگو آج کے دن میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ آ جاتی نا تو دنوں کی روشنیاں ختم ہو جاتی۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اس نبی کی وفات کے موقع پہ پہلا اختلاف ہوا، نبی کو وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ نمبر 1، وفات پہ اختلاف ہوا یا نہیں ہوا۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے نہ دیا جائے، آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، آپ کو دفن کہاں کیا جائے، مکہ میں، مدینہ میں، بیت المقدس میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کا آبائی گھر مکہ ہے، وہاں دفن کرنا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مدینہ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انبیاء کی زمین فلسطین ہے، وہاں دفن کیا جائے گا۔ جس لشکر اسامہ کو روانہ کر چکے ہیں اسے جانے دیا جائے یا نہ جانے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان سے لڑا جائے یا نہ لڑا جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت پہ کس کو بٹھایا جائے؟ اتنے اختلافات چند لمحے میں نکلے۔ کیا ان اختلافات کی بنیاد پہ صحابہ کے اندر وہ گروپس بن گئے جو آج ہم نے ان کے ناموں کے گروپ بنائے ہوئے؟ کیا وہ گروپ بنے کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت کا گروپ ہے اور یہ جو ہے ہمارا فلاں ہے فلاں؟ کوئی گروپ نہیں بنے۔ یہ سارے اختلافات چند دنوں میں چند لمحات میں اٹھے۔ نبی کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے مسجد کے دروازے کے سامنے، جس نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اختلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے نہ دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کس کو بنانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ان کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، جو لشکر اسامہ روانہ کر چکے وہ ابھی کھڑا ہوا ہے، اس لشکر ابھی گیا نہیں ہے، اس کے امیر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ ہیں، اب اس لشکر کو جانے دیا جائے نہ جانے دیا جائے؟ اتنی باتیں ہوئی لیکن کسی کی بنیاد پہ فرقہ نہیں بنا تھا، کسی ایک بات پر بھی فرقہ نہیں بنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور لوگو الا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگو سن لو، جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا، اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کس آیت کے تلاوت کرتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، معذرت، اللہ کے اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اور لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم بدل جاؤ گے؟ اگر بدل جاؤ گے تو اللہ کا نقصان نہیں کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ الغرض، جہاں دلیل آتی وہاں بات ختم، وہاں بات ختم۔ آج کل ہم نے دین کے نام پہ فرقے بنائے، دین کے نام پہ اپنے جو ہے وہ چلا رہے ہیں، ہر بندہ اپنا جو ہے گروپ بنا کے دین کے نام سے چلا رہا ہے۔ یہاں پہ حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ میں فلاں مسجد سے ہوں اس لیے میرا جو ہے وہی چیز ہوتی ہے، اور قرآن اور حدیث کو ہم پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے آج کا، یہ باتیں پہلے ہی بہت ہوئی ہیں۔ خلاصہ میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے، خدا کا واسطہ ہے، اس رب کا واسطہ ہے، قرآن اور حدیث کو، اس دماغ کو، اس ذہن کو خالی کر کے آ کے سمجھیے اور پھر دیکھیے جو قرآن راستہ بتاتا ہے اس پہ چلتے جائیں۔ اور یہ مت سمجھے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے اختلافات نہیں ہوں گے، ہوں گے اختلافات، ہوں گے۔ کمال یہ ہے کہ اختلافات ہو اور پھر دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کو دور کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اختلاف ہوگا ہی نہیں ہے، ہوں گے اختلافات۔ جس قوم کی کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے وہاں اختلافات کا ہونا ایک فطرتی چیز ہوتی ہے۔ پھر ایک گھر میں جہاں دو بیٹے، ایک باپ اور ایک ماں کچھ ہو، وہاں پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، سوچ کا، نظریے کا، کسی طرح کا۔ لیکن جب ایک بات کہہ دے، صحیح بات کہہ دے، تو اس کو مان کر اپنی ضد چھوڑ دینا کمال یہ ہے۔ کمال یہ ہے، یہ نہیں ہے کمال کہ میں بہت بڑا ہو جاؤں تو میری بات کیوں نہیں مانی جاتی ہے، نہیں، کمال یہ ہے کہ جہاں صحیح بات ہو جائے وہاں جھک جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔